اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم۔ اللہ خالق و مالک کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے اور جس نے ہمیں ہدایت جیسے عظیم نور سے منور فرمایا ہے، اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر ہی زندہ رکھے اور ہدایت کے ساتھ ہی اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا نصیب ہو۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور وہ آ کے آپ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو جو ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں، پھر جب تھک جائیں مجھے دیکھتے ہوئے تو پھر دیکھیں۔ یہ بھی ایک اصول ہے نا کہ آپ اسی سے، میں ظاہر اب کرنل صاحب کے ادارے میں ہوں تو اتنی تربیت تو آپ کی انہوں نے کی ہوگی نا کہ جب تھک جائیں تو پھر کوشش کریں تو انسان تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ٹریننگ کا یہ حصہ ہوتا تھا۔ تو جو ہے صحابی آیا ہے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اور یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے پوچھا، کئی لوگوں نے آپ سے پوچھا، کئی بار پوچھا گیا آپ سے سوال، حتیٰ کہ وہ ایک بڑی معروف روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جب ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو ایک آدمی آیا اور اس کا حلیہ حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، لباس انتہائی سفید تھا۔ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جو اس کا ظاہری حلیہ بشرہ ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ مدینہ کا رہنے والا ہے، کیونکہ آج تو یہ ممکن ہو گیا کہ آپ لمبا سفر کریں اور آپ کا لباس بھی صاف ستھرا رہے اور آپ کے بال بھی گرد و غبار سے بچے ہوئے رہیں۔ آپ کے پاس آج ایسے وسائل، ایسی سواری میسر ہے، لیکن اس دور میں اگر کوئی دور سے آتا ہے اور مسافر ہے تو لازم تھا کہ اس کے کپڑوں پہ گرد و غبار کے اثرات ہوتے، اس کے بالوں پہ مٹی جمی ہوتی، یا پھر لوگ اسے پہچانتے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں، گویا مدینہ کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی آیا ہے اور اسے کوئی پہچانتا نہیں، اور اس کا ظاہری حلیہ ایسا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کوئی مسافر ہوگا۔ اس نے کچھ سوال کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو گویا یہ بڑا اہم موضوع ہے تمام انسانوں کا، تمام ایمان والوں کا بھی، کہ قیامت کب آئے گی۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ آئے گی نہیں، انہوں نے اس دور میں بھی انکار کیا، آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، یا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ تو بس ہم یہاں پہ ہی پیدا ہوئے اور وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانہ ہی مار ڈالے گا اور بات ختم ہو جائے گی، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ہم کہیں پیش نہیں ہوں گے۔ بلکہ جب آپ نے ان سے کہا کہ تم پیش کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے،
تو قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر وہ واقعہ بھی موجود اور منقول ہے کہ جب ایک شخص آیا اور آ کے بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے اس بوسیدہ سی ہڈی کو اپنے ہاتھوں سے مسل کر کہہ رہا ہے یہ کیسے دوبارہ بنائی جائے گی؟ کیف ننشدھا وہی رمیم، جب یہ بوسیدہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یہ ہاتھ سے مسلی جا رہی ہے، تو یہ کیسے دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے، کیسے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو وہاں تو جواب اللہ نے دیا کہ کہیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جیسے بنانے والے نے اس کو پہلے بنایا تھا نا ویسے ہی بنائے گا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جس نے پہلے بنایا تھا اس نے کسی ہڈی پہ بنایا تھا، اس نے کس پہ بنایا؟ بوند سے، پانی سے۔ تو جس نے پہلے بنایا ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے تھا بنانے کے لیے، تو دوسری دفعہ تو یہ ہڈیاں مل جائیں گی نا اسی زمین میں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو ایسے اگائیں گے۔ اللہ اکبر! آج تو سمجھنا آسان ہوا، آج فصلوں پر باقاعدہ جب یہ ایگریکلچر والے جو سائنٹیفک ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے کہ کیسے یہ راتوں رات کمپلیں زمین سے اگاتی ہیں، آج تو ماننا بھی آسان ہو جانا چاہیے، آج تو سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ ہر چیز آپ کے سامنے اس کا پروسیس نظر آتا ہے۔ آج ماؤں کے رحموں کے ساتھ کیمرے اٹیچ کر دیے کہ کیسے بچہ مختلف پروسیس کر کے باہر آتا ہے۔ میرا خیال ہے اوکے، میرا خیال ہے یہ جو پنکھا ہے نا آپ کا، یہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو الگ کر دیں، اس سے یہ ٹھیک رہے گا۔ سنیے، آج تو ماننا آسان ہو جانا چاہیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے ایک بوند لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑا کس طرح سے شکل پاتا ہے۔ آج پروسیس آپ کے سامنے ہر چیز سائنس نے کھول کر رکھ دی۔ آج ماننا زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے زمین سے اگتی ہوئی فصلیں دکھائی جا رہی ہیں، آج ماننا آسان ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر تغیرات و تبدیلیاں آپ کے سامنے وقوع پذیر ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ویژولز موجود ہیں، آج ماننا آسان ہونا چاہیے۔ تو یہ قدیم انسانوں کا ایک مطالبہ، ایک سوال تھا کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے، کچھ نے انکار کیا۔ اور ہم جو ایمان والے ہیں، ہم تو پہلا سبق ہی یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو بالغیب ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں دیکھا ان کو بھی مانتے ہیں، ہم کتاب کے اترنے کے ان مقاصد کو بھی مانتے ہیں، اور ہم مرنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بھی زندگی کے قائل ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، موت کے تو سبھی قائل ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ ہے جس پر وہ اٹکے ہوئے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ جو آسمانی مذاہب ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے ہاں تو یہ لازم ہے کہ یہ مانے کہ اس کے بعد جنت اور جہنم ہے۔ کوئی عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا، کوئی یہودی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا، کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا۔ یہ سب تو جنت جہنم کے قائل ہیں۔ جو اس طرح سے قائل نہیں ہیں، جو جلا رہے ہیں اپنے مردوں کو، آپ ان سے بھی پوچھئے کہ آپ کی روحیں کہاں جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یا سورگ میں جاتی ہے یا نرک میں جاتی ہے۔ سورگ کیا ہے؟ جنت۔ نرک کیا ہے؟ جہنم۔ اور پھر وہ اگلا ان کا نقطہ نظر جو بھی کہ وہ بار بار لوٹتی ہے اور بار بار مختلف پروسیس سے اور تکلیفوں سے گزرتی ہے، 7 چکر کاٹ کے آخر کار صاف پاک ہو کے وہ سورگ میں چلی جاتی ہے، جس کو انہوں نے آواگون یا جونی چکر کہا۔ قائل وہ بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے قائل نہیں ہے کہ کوئی حساب ہوگا، اور ہم اس طرح سے قائل ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے رسول نے کہہ دیا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا یقین اعتبار تو اس بنیاد پر ہے
دیکھنے کی بنیاد پر نہیں، تجربات کی بنیاد پر نہیں، مشاہدات کی بنیاد پر نہیں. ہمارا یقین تو اس بات پہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا، ہمیں یقین ہے ایسا ہی ہوگا. آپ نے اگر کہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ ہماری زندگی میں پوری ہوں نہ ہوں، ہمیں یقین ہے کہ وہ پوری ہونے والی ہیں. آپ نے کہا کہ اس طرح سے دجال آئے گا، یہ زمانہ، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، تو ہمیں یقین ہے کیسے حالات ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ، اللہ کے قرآن نے کہا رفع اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا ان کو، اور پورے کا پورا اٹھایا ہے، زندہ اٹھایا ہے، مار کر نہیں اٹھایا. تو زندہ ہی واپس لوٹائے گا. ہمارے نبی نے اس کی خبر دی، ہمیں یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گے. جس طرح کی آپ نے حلیہ بیان فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، میں ابھی اس پہ آتا ہوں. جو پہلا بنیادی سوال ہے، کب آئے گی اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ وہ جو مجھے موضوع دیا گیا اس میں ساتھ یہ تھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو میں نے آج پہلے تو عذر کیا کہ یار میں ایک بڑا قریبی دوست، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں بڑی شدید ایک تکلیف میں تھا، اور میں بالکل ہی آپ کا موضوع جو ہے وہ تیار نہیں کر سکا. میری عادت ہے کہ میں جو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا جاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں، اس پر محنت کرتا ہوں اور پھر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو واقعی کچھ پہنچ سکے. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی کہ چلیں یہ بات تو آپ کی جا سکتی ہے نا، اور پھر کرنل صاحب سے کوئی وقت مانگ کے، کیونکہ یہ جو موضوع مجھے دیا گیا وہ 3-4 قسم کی چیزیں تھیں، وہ اتنا آسان نہیں تھا اس کو ایک ہی مجلس میں بیان کرنا. تو پھر کوئی ایک لمبی ٹاک رکھتے ہیں وقت طے کر کے، جس میں یہ ساری علامات کبریٰ ان کو 1 by 1 آپ کے سامنے رکھا جائے. اس کے لیے لمبا وقت چاہیے ہوگا، اور وہ اگر امیر مجلس دیں گے تو پھر آؤں گا. اوورال ایک بات سمجھ لیجیے. پہلی بات جس سے میں نے شروع کیا، اس بات پر یقین کہ قیامت آئے گی نا، اور اس بات پہ بھی اعتبار اور یقین کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ویسا ہی ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی. اس کے مراحل ہیں، مرنے کے بعد کے بھی مراحل ہیں، پھر حشر کے مراحل ہیں. ان سب مراحل میں قیامت مکمل ایک پورا نظریہ ہے. اس کے راستے میں دنیا بھی ہے. اصل میں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قیامت کے بعد جانا کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے، لیکن کہاں سے گزر کے جانا ہے؟ یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الجزاء، یوم التغابن، مختلف نام ہے اس کے، اور ایک ایک نام تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کھولا جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں شاید سب سے کم اسی پر بات کی جاتی ہے. اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے نا تب دجال آ جائے گا. جب لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تب وہ آ جائے گا. اس کا ذکر ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ہوتے نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ہم اس آزمائش میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہے، اور آ جائے تو اللہ تو ہی بچانے والا ہے، ہمیں اس آزمائش سے سامنا نہ ہی کرنا پڑے تو اچھا ہے. ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہم پر لازم کیا گیا کہ اپنی نمازوں کے اندر ان 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة القبر وعذاب الآخرہ وعذاب النار. ہم بار بار اس پر پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے گزارنا ہی نہ. یہ محیا اور ممات کا جو فتنہ ہے، زندہ رہنے اور مرنے کے جو فتنے ہیں، ہمیں نہ گزارنا اس میں سے. ہمیں مسیح دجال سے بچانا. حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق، میں چیزوں کو نا بڑا مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے جاری ہوں. اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ 30 دجال کذاب میرے بعد آئیں گے. ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے. وہ کون ہوں گے؟ جھوٹے دعوے دار نبوت کے. گویا سچا دعوے دار نبوت کا اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی دعوے دار اب اس دورانیے میں قیامت تک کے لیے آئیں گے، یہ 30 جن کی تعداد اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، یہ 30 بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، جن میں سے کچھ ہو چکے ہیں اور جانے ابھی کتنے پیچھے ہیں. اور جو بھی دعویٰ کرے گا وہ اتنا بڑا دجال. کیوں؟
دجال دجل سے ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے گا، یہ آپ کے ایمان سے کھیلے گا۔ آپ نے دیکھا نا ابھی تک لوگوں کو اس قدر وضاحت و صراحت کے ساتھ قادیانی فتنہ کھولا گیا، لیکن آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کو تیار ہیں اور ساتھ ہی وہ قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اور اللہ کی شان اور اس کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ جو بچ گئے ہیں اس فتنے سے، یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا سوال، جس پر ہماری نظر رہنا چاہیے کہ جب بھی آ جائے، جب بھی آئے، جتنی بھی اس کی نشانیاں پوری ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہوئی تو ہماری قیامت شروع ہو گئی، ہم مرے تو ہمارا واسطہ قیامت سے پڑ گیا، ہم جائیں گے، داخل ہو جائیں گے اگلی زندگی میں، اس کے پہلے فیز میں، اور وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیسے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہاں ہم کیا کریں کہ ہم قیامت کی ان ہولناکیوں سے بچ سکیں جس کی ابتدا اور آغاز مرنے کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ یہی بات اللہ کے رسول اسلام نے اس صحابی سے پوچھی جس نے آ کے یہ سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی۔ آپ نے اس سے پوچھا ما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں جاننے والے، اس کا پوچھنے والے، ما اعددت لہا، کیا تیار کیا ہے تو نے اس کے لیے؟ یعنی تجھے اگر یہ فکر ہے کہ قیامت کب آئے گی تو پھر یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ تو وہاں کیا لے کر جائے گا، کیونکہ قیامت کیا ہے۔ ابھی فرید صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں یہ پڑھ رہے تھے سورہ زلزال کو، اور اس کے آخری الفاظ، آخری دو آیات کیا ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ قیامت کیا ہے؟ جہاں آپ کا وزن ہوگا، آپ کا تول ہوگا، آپ کے اعمال کو گنا جائے گا، آپ کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، آپ کی ایک ایک نیکی ذرے کے ساتھ تولی جائے گی، ذرے کے ساتھ۔ یہاں آپ کے تول، آپ کے بانٹ، آپ کے میزان اوزان مختلف ہیں، گرامز ہیں، یہاں ماپنے کے مختلف پیمانے ہیں، یہاں گننے کے مختلف پیمانے ہیں، اور اللہ کے ہاں جو آپ کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس وزن کو وزن کرنے کے لیے آپ کا جو اوزان یا وزن یا معیار ہے وہ کیا ہے، باٹ کیا ہے؟ ذرہ، ذرے کے ساتھ تولا جائے گا۔ اور ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آخری پارٹیکل جو مزید تقسیم نہ ہو سکتا ہو، جو اب آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا اپنی آنکھ سے، وہ آپ کو سپر خوردبینوں سے دکھائی دیتا ہے، جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اتنا معمولی ذرہ جس کو آپ کہتے ہیں، ذرہ یہ نہیں ہے یہ جو مٹی کے ذرات یہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، یہ جی اتنے اس حد تک آپ کی یہ فضا ہے اس وقت، اس میں جانے کتنے ذرات ہیں، مٹی کے ذرات جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ایسے گھوم رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے۔ ان ذروں کے ساتھ، ذرے کے ساتھ آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، ذرے کے ساتھ آپ کی خیر کو تولا جائے گا، ذرے کے ساتھ آپ کے شر کو تولا جائے گا۔ دیکھیے نا کتنا مشکل امتحان ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اور اس نے بھی کیا ہی شاندار جواب دیا ہے، کہنے لگا اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، یعنی باقی تو میں وہی کام کرتا ہوں جو سبھی کرتے ہیں، اور سبھی کیا کرتے ہیں وہ سب بھی اب ہم نہیں کرتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو کوئی اس پر جس پر فرض ہو، حج جس کے لیے فرض ہو جائے، جو لازمی چیزیں، جو معمول کی زندگی۔ اچھا یہ معمول کی زندگی سے ہٹ کر کچھ ہے، اور معمول کی زندگی میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ فلاں بڑا سچا مسلمان ہے۔ مسلمان، اس کو مزید ایک پہچان چاہیے تھی کہ وہ سچا بھی ہوتا ہے، گویا مسلمان جھوٹا بھی ہوتا ہے کوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنا پڑے وہ فلاں مسلمان جو بڑا وعدے کا پکا ہے، تو مسلمان وعدے کا جھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے، مومن تو مومن ہوتا ہے، یہ پہچان کہاں سے دینا پڑی کہ مسلمان ہے اور نمازی بڑا ہے؟ اللہ اکبر، یہی مسئلہ ہے۔ مسلمان
مسلمان ہو، مومن ہو، اور کیا اس کے بارے میں یہ بھی تصور ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی نہ ہو؟ کیوں بھائی؟ بڑا اچھا مومن ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، رزق حلال کے لیے بڑی کوشش محنت کرتا ہے، تو گویا مسلمان حرام بھی کھاتے ہیں؟ پوچھئے نا اپنے آپ سے، یہ تصور کہاں سے ہے کہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ نمازی مسلمان ہے؟ کہتے ہیں نا بچے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجلس میں بھی ایک بچے نے کہا نا کہ I am non-practicing Muslim. Who the hell are you? کون ہے آپ لوگ؟ مسلمان بھلا نان پریکٹسنگ مسلمان بھی ہوتا ہے کوئی؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ مسلمان ہو تو مسلمان تو پریکٹسنگ ہی مسلمان ہوتا ہے، اور اگر وہ پریکٹسنگ نہیں ہے مسلمان کیسے ہوا؟ اب یہ رعایت ہے کہ یہ بتا دے کہ اچھا جی میں نان پریکٹسنگ مسلمان. بھائی نان پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتا، نان پریکٹسنگ مومن نہیں ہوتا. تم نے کس کو دھوکہ دیا ہے؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو. مومن تو مومن ہے، مومن کہے اچھا میں سچا بھی ہوں، مومن کہے میں وعدہ بھی بڑا صحیح نبھاتا ہوں، مومن کہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. بھائی کون ہو تم؟ یہ تصور کہاں سے لائے ہو؟ مومن تو مومن ہے. مومن کا مطلب یہ ہے اس نے 100% اسلام کو قبول کر لیا ہے، پھر اس کے پاس چوائس نہیں ہے ایک نماز پڑھ لے، فجر والی پڑھ لے، فجر والی چھوڑ دے، فلاں والی پڑھ لے. یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ اس نے کتنا شاندار جواب دیا ہے. کہنے لگا کچھ اضافی تیاری نہیں ہے، وہی جو سب کرتے ہیں، یعنی ایمان، اسلام، اس کی جو خوبیاں ہیں سب کے ساتھ میں بھی اسی طرح کا. ہاں ایک بات ہے جو میں نے اضافی میں سمجھتا ہوں، اور وہ اضافی بھی دیکھیے ہر صحابی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ یہ اضافی خوبی اس کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں آپ سے شدید محبت رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ میرے پاس اضافی خوبی ہے کہ آپ کے ساتھ محبت رکھنا تو لازم ہے، لیکن میں آپ سے شدید محبت کر. اور یہ بھی صرف دعویٰ ہی ہو سکتا ہے نا. اور میں دعویٰ کروں کہ میں کرنل صاحب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل صاحب دعویٰ کر دیں کہ میں مطیع اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دعویٰ اپنے پاس ہے، میرا دعویٰ اپنے پاس ہے. اس دونوں کے دعوے پر اصل حقیقت تو اللہ کے سامنے کھلے گی. کون زیادہ محبت کرتا ہے؟ کوئی دوسرے کی محبت کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ میں اس سے زیادہ کرتا ہوں، لیکن صرف ایک پہلو صحابی نے بیان کیا کہ میں آپ سے شدید محبت رکھتا ہوں. اور میرے نبی نے کیا شاندار جواب ارشاد فرمایا. فرمایا سنو پھر، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اب ایک جویں اسی کہنے نا لے ہن تحفہ لے جا، اور وہ تحفہ میرے اور آپ کے لیے ہے. فرمایا پھر سنو، المرء مع من احب او احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو قیامت کے لیے آسانی، سب سے بڑی آسانی کیا ہے؟ اس کو جان لیں، اس کو مان لیں. ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے مومن نہیں ہو سکتے. اس کو کسی کمی بیشی کے ساتھ مانتے مومن نہیں ہو سکتے. کہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو. اس کے راستے میں آنے والے سارے فتنے، جن فتنوں کی خبر اللہ کے نبی نے دی، ان سب پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ آئیں گے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسے ہی ہے، اب میں نام نہیں لیتا سکولرز کے جنہوں نے کہا وہ گزر گئے ہیں، یہ تاتاری آئے تھے، یہ وہ فلاں والا فتنہ تھا، حالانکہ وہ اس چیزوں پہ پورے نہیں اترتے. یاجوج ماجوج کے لیے ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں پاکستان کے ہی، انہوں نے کہا وہ والے آ گئے ہیں، وہ آ کے گزر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول اسلام، اور پھر وہ بند ہیں کہیں پر، ابھی تک دنیا ان کو ایکسپلور نہیں کر سکی. میرے نبی نے ان کی خبر دی ہے، وہ آئیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اسلام، یہ بشارت بھی آپ کے لیے. توجہ ہے، ڈیلے ہیں. بشارت دینے لگا ہوں، بشارت دینے لگا ہوں. بھائی آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ 999 جہنم میں گریں گے اور ایک جنت میں جائے گا. سنا ہوا ہے. اور وہ جو 999 گریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے. یہ بشارت ہے اگر آپ سمجھیں تو. وہ کون ہوں گے؟ وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے. گویا آپ ان کی تعداد بھی دیکھ لیں کہ آپ کے مقابل ان کی تعداد کتنی بڑی ہے. 999.
اس قدر زیادہ. آپ اس کے ریشو نکالیے ذرا. اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ کہیں اگر کسی سمندر سے گزریں گے تو آخری والا جب آئے گا، حدیث کہتی ہے آخری والا گزرتے ہوئے وہاں دیکھے گا کہ خشکی ہے جہاں سے کبھی گزرے، اور کہے گا کہ بھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا. وہ پی جائیں گے سارا کچھ، کھا جائیں گے سارا کچھ. اتنا بڑا فتنہ. تو تاتاری تو ایک مخصوص حصے تک آئے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. مکہ مدینہ محفوظ رہا ان سے. عراق بغداد سے ہی لوٹ گئے یا مسلمان ہو گئے. غلطی لگی. ہاں، اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا. یاجوج ماجوج آئیں گے، انسانوں کی طرح کی ہوں گے. ان کی حالت بیان فرمائی، ان کی کیفیات بیان فرمائی، اور میرے نبی نے جو نشانیاں بتائیں انشاءاللہ اسی طرح پوری ہوں گی. اسی طرح ایک ایک نشانی پوری ہوگی. اور تیاری کیا کرنا ہے؟ صحیح والے مسلمان ہو جاؤ. صحیح والے جس کا کوئی دوسرا تعارف نہیں. مسلمان تو بس ہر چیز پوری، 100% مسلمان. اور پھر رسول اکرم علیہ السلام سے غیر مشروط محبت. اور آپ کی محبت سب سے پہلا جو تقاضا کرتی ہے وہ آپ کی اطاعت کا کرتی ہے. کہ اگر آپ سے محبت ہو، محبت کا دم بھرتا ہو، دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن آپ جیسا نہ بننا چاہتا ہو، آپ کے طرز عمل پر نہ چلتا ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اسوہ کامل نہ مانتا ہو، آپ کے لائے ہوئے پہنچائے ہوئے دین کو مکمل نہ جانتا ہو، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں. اور جو 3 بڑی چیزیں جس کا صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں.